السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈیلی ڈیوٹی۔ آج ہم فیصل آباد گئے تھے، کچھ وہاں سے ہمیں پرسنل کام تھے، ان کو ختم کیے۔ ابھی ہم جا رہے ہیں جی لاہور، تو انشاءاللہ لاہور جا کر ہم نے کچھ خریداری کرنی ہے، شاپنگ وغیرہ کرنی ہے۔ اس کے بعد ہم واپس جائیں گے اپنے آبائی شہر ملتان کی طرف انشاءاللہ۔ اب ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ دیکھیں موٹر وے ابھی بنا ہے، دیکھیں یہ ایک سائڈ کو دیکھیں اور دوسری سائڈ کو بھی دیکھیں، یہ 2 ٹریک روڈ ہے ہمارا، اور ایک سائڈ اس کی دیکھیں میرا خیال سے ڈیڈ ہوئی پڑی ہے۔ یہ صرف ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے جو بڑی گاڑیوں والے ہیں ان کا اوور لوڈنگ ہوتا ہے۔ اوور لوڈنگ کا قانون تو ہے ہمارے ملک کے اندر، مگر اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہی رشوت اور حرام خوری پیسے دے کر، اور یہ لوگ اپنا جتنا بھی ہو وزن یہ لے جاتے ہیں۔ جگہ جگہ پہ یہ 500 1000 2000 دے کے اپنا ڈبل وزن گاڑی کے اوپر ڈال کر یہ اپنا مال لے جاتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو میرا خیال سے جیسے یہ چائنا نے یہ موٹر وے روڈ بنایا ہے، ماشاءاللہ بہت ہی مضبوط روڈ بنایا ہے، یہ خراب ہونے کا نام و نشان میرا خیال سے نہیں ہوتا۔ باقی ملک کے اندر تو میرا خیال سے تمام ادارے ہمارے، کوئی ایسا ادارہ نہیں بچا ہوا جو کرپٹ نہیں ہے۔ تو اب تو میرا خیال سے ہماری عام پبلک کے اندر بھی یہ ایک عادت سی بن گئی ہے، مجبوری سمجھ لیں، یہ عادت سمجھ لیں کہ اتنی مہنگائی ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، وہ اپنے خرچے پورے کرنے کی خاطر وہ اپنا شارٹ راستے ڈھونڈتے ہیں کہ کس طرح سے یہ پیسہ بنایا جائے، یہ خرچے ریکور کیے جائیں، ٹھیک ہے، کہ ان خرچوں کو پورا کیا جائے کسی بھی طریقے سے۔ خرچے تو کم نہیں ہو سکتے، مگر ان کو پورا کرنے کے لیے یہ لوگ اپنے طرح طرح کے جگاڑ لگاتے ہیں، کیونکہ ہماری قوم ہے جگاڑ لگا کر یہ اپنے پیسے بناتے ہیں۔ تو اللہ معاف کرے، ہمارے ملک کا جو قانون ہے، جو ہمیں بتایا گیا، پڑھ کر سنایا گیا، اس کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم سچے اور پکے مسلمان ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جی۔ ہم تو میں پرسنل طور پہ خود تو الحمدللہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے حلال کھا رہا ہوں میں۔ میرے جیسے اور بھی بہت سے میرے بھائی ہوں گے جو حلال کھاتے ہوں گے، جن کو اپنے آپ پر فخر ہوگا اور مان ہوگا کہ ہم کسی نیک ماں باپ کی اولاد ہیں، کیونکہ ہم حلال کھاتے ہیں، ہم حرام پہ تھوکتے ہیں۔ مگر سارے ایسے نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم روڈ پہ چلتے ہیں، ہمیں طرح طرح کے لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں، جیسے ہماری پولیس ہو گئی، جیسے موٹر وے پولیس ہو گئی۔ خیر میں موٹر وے پولیس پہ الزام نہیں لگانا چاہتا، کیونکہ موٹر وے پولیس پر آج تک میں نے 1 روپیہ بھی رشوت نہیں دی، نہ ہی انہوں نے مجھ سے کبھی مانگی ہے۔ ماشاءاللہ موٹر وے پولیس کا میں اس بات کے لیے ان کے ساتھ میں بہت خوش ہوں، ٹھیک ہے، ان کا میں اس بات کے لیے اپنے ذاتی طور پہ گواہ ہوں کہ میں یہاں پہ کافی عرصے سے پاکستان میں آیا ہوا ہوں، 6-7 سال سے، پہلے بھی رہتا تھا، مگر پھر باہر چلا گیا، 10-11 سال 12 سال میں نے باہر لگائے۔ اس کے بعد اب 6-7 سال سے پاکستان میں ہوں۔ میں نے 6-7 سالوں میں صرف اور صرف ایک موٹر وے واحد ادارہ ہے پولیس کا، جن کو میں نے کبھی 1 روپیہ رشوت نہیں دی، نہ ہی انہوں نے مجھ سے کبھی طلب کی ہے کہ رشوت دیں۔ پنجاب پولیس کو میں دے چکا ہوں، کیونکہ یہ تھوڑا سا تنگ کرتے ہیں، زیادہ بلیک میل کرتے ہیں، گاڑی بند کر دیں گے، ہم آپ کے اوپر کیس ڈال دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے پھر یہ لے ہی لیتے ہیں، مطلب جو مرضی کریں، یہ پیسے جب لینے پہ آ جائیں تو یہ لے لیتے ہیں۔ ایک بار میں ایئرپورٹ پر جا رہا تھا اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے بھائی کو لے کر، تو اس کی فلائٹ کا ٹائم ہوا، بہت ہی نزدیک تھا۔ ٹھوکر نیاز بیگ جہاں پہ چوکی لگتی ہے پنجاب پولیس کی، انہوں نے ہم سے پیسے لے لیے۔ انہوں نے کس بات کے لیے ہم سے پیسے؟ اب دیکھیں یہ عجیب سی سچویشن اور عجیب سی
عجیب سی فیلنگ آتی ہے بندے کو ایسی باتیں سوچ کے اور ان کا سامنا کر کے اور ان کو جواب دینے کے لیے بھی بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار ان کو کیا کہیں اب، کیا ایسا ہوگا کہ ہمارے قانون میں ہم نے تو کبھی کہیں نہیں پڑھا. انہوں نے بولا جی آپ لوگوں کی نمبر پلیٹ جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جی نمبر آپ کے جی میلے ہیں، نمبر پلیٹ پرانی ہے، اس کو چینج کیوں نہیں کرایا. مطلب اس طرح انہوں نے ہمیں بلگلا کر اور پریشان کر کے انہوں نے ہم سے 500 روپے بٹور لیے. ٹھیک ہے، وہ کہتے تھے جی ہم اگر موٹر وے پولیس کو بلائیں گے تو آپ کے اوپر کیس ڈال کے آپ کو اندر کروا دیں گے اور آپ کو 5000 کا جرمانہ بھی ہوگا اور آپ کی گاڑی بھی بند ہوگی. تو بندہ وہاں پہ یہی سوچتا ہے یار یہ بھی ادارہ پولیس کا، وہ بھی ادارہ پولیس کا، اور ہم کون ہیں؟ ہم اسی پولیس کے، اور یہ ہمیں پریشان کر رہے ہیں. یہ ان کا آپس میں تعلقات ہوتے ہیں، یہ بھی اسی کو بلائیں گے جو ہمیں ذلیل کرے گا، صاف ظاہر ہے. تو اس پریشانی کی وجہ سے بندہ پھر پیسے دے ہی دیتا ہے، کہتا ہے یار یہ پکڑو، ٹھیک ہے ہماری جان چھوڑو، ہمیں جانے دو. جب ایک بندہ ایسے مطلب کہ پریشان کن حالت میں جا رہا ہو کسی بھائی کو یا باپ کو یا کسی کو بھی اینی ون کہ پردیس چھوڑنے کے لیے ایئرپورٹ پہ اس کو چھوڑنے کے لیے جا رہا ہو، پردیس جا رہا ہو، پہلے سے ایک پریشان ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ پتہ نہیں بعد میں کب پھر ملاقات ہوگی اپنے بھائی سے، باپ سے، کسی سے بھی، مطلب کوئی بھی جو جس کو چھوڑنے جاتا ہے. تو اوپر سے پھر یہ اگر کہیں مل جائیں تو یہ زیادہ پریشان کر دیں، اس کو وہ پریشانی بھول جاتی ہے، یہ پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ اب ان سے پہلے جان چھڑاؤ، اس کے بعد پھر اپنا موڈ ٹھیک کرو. تو میں پنجاب پولیس کے بڑے بڑے جو افسران ہیں، ہماری سنوائی تو خیر نہیں ہوتی، مگر پھر بھی ہم یہی گزارش کرتے ہیں یار خدا کا نام لو، ایک دن موت ہے، سب کو موت آنی ہے، ایک دن سب نے مر جانا ہے. نہ تنگ کیا کرو، یہ اب قوم بہت مجبور ہے، یہ بہت غریب قوم ہے. پتہ نہیں کس کس حالات میں، کن کن مجبوریوں میں یہ آپ لوگوں کو بیچارے سرجی کر کے آپ لوگوں کو پیسے دے دیتے ہیں، رشوت دے دیتے ہیں اپنی جان چھڑانے کے لیے، کیونکہ یہ لوگ پہلے سے بہت پریشان ہوتے ہیں. تو روز وقتی طور جو آپ پریشانی دیتے ہو، پریشان کرتے ہو، یہ اس سے جان چھڑوانے کے لیے کہتے ہیں یار چل ٹھیک ہے یار یہ لو یار ہماری جان چھوڑو، ہم پہلے سے بہت پریشان ہیں. دیکھیں ہر بندہ اس ملک کے اندر بہت زیادہ کمانے والا نہیں ہے. مانا کہ آپ لوگوں کی تنخواہیں ہیں، کافی اچھی تنخواہیں ہیں، لاکھ تنخواہ، 1.5 لاکھ تنخواہ، 50 ہزار تنخواہ. اب تو خیر 50,000 تنخواہ والے کم ہیں پولیس والے، کیونکہ 70-80 ہزار میکسیمم، ٹھیک ہے منیمم تنخواہ اتنی چل رہی ہے ان کی. تو میکسیمم تو بہت زیادہ ان کی تنخواہیں ہیں ماشاءاللہ. مگر یہ جب 500-700 دہاڑی والے مزدور سے جب رشوت لیتے ہیں، کسی جو ہے ٹیکسی والے سے جس کی 15,000 تنخواہ ہو، یا کسی ریڈی والے سے یا کسی بائک والے سے، ٹھیک ہے جو بیچارہ 1,000 800 1,000 1200 1500 کماتا ہے ڈیلی، اس کے 4 5 6 بچے ہوں اور اس کا اپنا بڑی مشکل سے گزارا چلتا ہے، یہ کوئی نہ کوئی بلا وجہ ایسے قصور بنا کر ان سے رشوت طلب کر لیں، ٹھیک ہے. وہ دے تو دیتا ہے، کیونکہ دیکھو وہ مجبور ہوتا ہے، وہ چپ کر جاتا ہے، کیونکہ مزید وہ زیادہ پریشانی میں نہیں جانا چاہ رہا ہوتا، تو اس لیے وہ جان چھڑانے کے لیے دے تو دیتا ہے. مگر وہ خدا کی قسم کھاتا ہوں، وہ وہاں سے جیسے ہی نکلتا ہے نا، وہ اتنی بد دعائیں دیتا ہے نا، اتنی بد دعائیں دیتا ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی سچا ایمان رکھنے والا دل کے اندر پولیس والا افسر جو بھی مطلب رشوت لیتا ہے، اگر اللہ پاک اس کو ہدایت دے نا، وہ اس کی بد دعائیں ذرا بھی سن لے کان سے، تو میرا خیال سے اس کو زمین اور آسمان مختلف نظر آئے گا، پریشان ہو جائے گا کہ جیسے آسمان گرنے والا ہے میرے اوپر، ٹھیک ہے، جیسے زمین الٹی ہونے والی ہے. اگر وہ غیرت کرے، فیل کرے اس بات کو، ٹھیک ہے، اس بات کو سمجھے کہ یار میں نے مرنا ہے کل کو یار، ٹھیک ہے، تو میرا خیال سے اس کو ایسے ہی لگے گا میرے اوپر آسمان گرنے والا ہے اور زمین کلٹی ہونے والی ہے، اور میں اس زمین کے اندر دھسنے والا ہوں. اور دھسنا تو ہے، ہم نے ایک نہ ایک دن مرنا تو ہے، مگر کیوں نہیں کہ ہم کیوں دھسیں، تمیز کے ساتھ مریں. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ پاک ہمارے نصیب میں لائے، ہمیں کلمہ نصیب اور ہم کلمہ شہادت پڑھ کے مریں. ایسے ہم کیوں مریں گندی موت، حرام کھاتے کھاتے ساری زندگی. اللہ آپ لوگوں کو ہدایت دے. جو بھی جس ادارے سے بھی تعلق رکھتا ہے، جو بھی رشوت کھاتا ہے، مانگتا ہے، دیتا ہے، آگے پیچھے منتلیاں لیتا ہے، اپنے بڑے بڑے
افسران کو خوش کرتا ہے. یاد رکھنا یہ افسران آپ لوگوں کی جان کبھی نہیں چھڑوائیں گے قیامت کے دن. جو لوگ آپ لوگوں کو رشوت دیتے ہیں یہ آپ لوگوں کو گریبان میں پکڑیں گے, گریبان سے پکڑیں گے اور آپ لوگ ان کے قرض دار ہوں گے. ہاں, جو قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے اس کی آپ قانون کی پاسداری کرو. اس کے اوپر جو بنتا ہے, جرمانہ بنتا ہے, کیس بنتا ہے, کچھ بھی ہوتا ہے وہ آپ قانون کے مطابق کرو. آپ کو یہ نہیں ہے کہ کوئی منع نہیں کر رہا, نہیں, جو غلط ہے اس کے ساتھ آپ اسی قانون کے حساب سے کرو جو ہمارا اوریجنل قانون ہے. باقی اللہ پاک نے واضح فرمایا ہے کہ جو زمین پر مظلوموں کے ساتھ رحم کرے گا میں اس کے ساتھ رحم کروں گا. یاد رکھنا یہ حقیقت ہے, حقیقت ہے. اللہ پاک نے جو قرآن مجید, قرآن حمید, قرآن فرقان الحمید میں فرمایا, اللہ پاک نے قرآن میں جو ہماری دنیا کے سب سے بہترین اور پاک کتاب ہے اور حقیقت پہ مبنی ہے, جو اس میں لکھا ہے وہ ہوگا, یہ ہمارا ایمان ہے. مگر جو بے ایمان لوگ ہیں اس کو بھولے ہوئے ہیں, وہ گمراہ ہیں, ان کی آنکھوں پر پٹیاں بندھی ہوئی ہیں اور اللہ پاک فرماتا ہے ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, وہ بھول چکے ہیں اس بات کو کہ ان کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے. تو میں تمام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں جن جن کو بھی اللہ پاک نے اس دنیا میں کوئی نہ کوئی عہدہ دیا ہوا ہے, کسی نہ کسی محکمے پہ وہ لگا ہوا ہے, اپنی روزی کر رہے ہیں, حلال کریں. غریب سے, یتیم سے, مسکین سے جو ہے بہت پیار سے پیش ہے, قانون کے ساتھ, قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کے ساتھ انصاف کریں. السلام علیکم.